اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی بار ہم لوگوں نے سورۃ الاعراف شروع کیا تھا اور سورۃ الاعراف کی 3 آیات ہم لوگوں نے پڑھی تھی۔ پہلی آیت تو حروف مقطعات ہیں، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے نزول کا مقصد بیان کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کتاب پریشانی کا باعث نہ ہو۔ ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں نا، یہ تو بہت مشکل ہے اس کتاب پر عمل کرنا۔ نہیں، پریشانی کا باعث نہ ہو۔ اور یہ اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم لوگوں کو خبردار کریں، اور جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے کتاب نصیحت ہے، ایمان والوں کے لیے۔ اگلی آیت میں کہا گیا کہ تم سب پیروی کرو اس کی جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ کے سوا دوسروں کو ولی نہ بناتے پھرو، دوسروں کو کے کہے پر مت چلتے پھرو، اللہ کے ہی بتائے ہوئے طریقے پر چلو۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کم ہی لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ کہ دوسری آیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے عمل کیا، اور اس کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن میں دی ہے۔ یاد کریں سورۃ البقرہ آیت نمبر 285، آمن الرسول بما انزل الیہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول جو نازل کی گئی ان کی طرف، اور ایمان والے۔ ایمان کیا ہے؟ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کسی چیز کو تسلیم کرنا، اس کو مان لینا بغیر کسی اف اور بٹ کے، یہ ایمان ہے۔ اس کا نام ایمان ہے۔ کوئی اف نہ ہو، کوئی بٹ نہ ہو، یعنی کوئی اگر مگر نہ ہو، یہ ایمان ہے۔ تو انہوں نے تسلیم کیا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ یہ پوری آیت ہم لوگ پڑھ چکے ہیں 285۔ اللہ رب العزت اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان لایا، اور ایمان والوں نے بھی ایمان لایا، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے بھی ایمان لایا۔ یہ آیت نمبر 3 تھی جہاں تک ہم لوگوں نے پچھلی بار پڑھا۔ آیت نمبر 4 اور 5 پڑھتے ہوئے آج کے حالات پر بھی توجہ دیں تو یہ آیت سمجھ میں آ جائے گی، دونوں آیات اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گی۔ آج یہ زمانہ ہے کہ موت کے پہلے 101 بہانے 1001 بہانے ہوا کرتے تھے، اب 1002 ہو گئے ہیں، ایک کورونا بھی اس میں شامل ہو گیا ہے۔ آئے دن ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وبا کو دور فرمائے۔ اب میں آیت نمبر 4 پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی ہی آبادیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر عذاب آیا رات کے وقت یا اس وقت جب یہ دوپہر میں آرام فرما رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے۔ وَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا،
تو ان کی دعا، ان کی بات، ان کا کہنا اس کے سوا کچھ نہ ہوتا جب عذاب ان پر آیا. الا ان قالوا انا كنا ظالمین، سوائے اس کے کہ ان لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم ہی لوگ ظالم تھے، ہم ہی لوگوں نے ظلم کیا ہوا تھا. آج جو حالات کورونا کے حوالے سے ہیں، پہلے تو وبائی امراض کسی خاص علاقے میں آیا کرتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. آج یہ پوری کرۂ ارض کو یہ وبا اپنے گھیرے میں لیے ہوئی ہے. اور جو شخص بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، ان میں سے اکثر لوگ یہی کہتے ہیں یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اور یہی وہ بات کہی جا رہی ہے یہاں پر کہ ان لوگوں نے کہا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، بے شک ہم ہی لوگ ظالم تھے. ظالم کا لفظ قرآن میں بار بار آتا ہے. ظالم وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ ظالم ہے. کافر وہ ہے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے. یہ ہم معنی الفاظ ہیں جو قرآن نے استعمال کیے ہیں. اب اس کی درجات ہیں. بہرحال اگلی آیت فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. بڑی خوفناک بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لازماً سوال کر کے رہنا ہے ان سے جو ان کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا لوگوں کی طرف. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور ان سے سوال کر کے رہیں گے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم لازماً پوچھ کے رہیں گے ان سے جو رسولوں کو، جو رسول تھے ان سے. رسولوں سے کیا پوچھنا ہے کہ کیا جو پیغام تمہیں وحی کی تھی ہم نے، جو کتاب وحی کی تھی تم نے لوگوں تک پہنچا دیا تھا؟ اور ظاہر ہے ان کا جواب یہی ہوگا. کسی نے بھی، کوئی رسول نے بھی کوئی کوتاہی اس معاملے میں نہیں کی. ان کا جواب یہی ہوگا یا اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا. اور اب یہ کتنی بڑی حجت قائم ہوگی جب ان لوگوں پر جن کے متعلق یہ پوچھا جا رہا ہے، جنہوں نے پہنچنے کے بعد، پیغام پہنچنے کے بعد اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے نافرمانی کرتے رہے. اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ نے کتاب میں مجرم بھی کہا ہے. مجرم، ظاہر سی بات ہے مجرم تو ہیں. قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے لیے تخلیق اللہ ہی نے کی اور اسی کے لیے ہے حکم دینا. جس نے تخلیق کی ہے وہی تو حکم دے گا. یہ الگ الگ انداز میں بار بار قرآن کے اندر یہ ملے گا. ہم جس کو حکومت پر چنتے ہیں اور پھر وہ حکومت قائم کرتا ہے تو یہ اس کا ہی کام ہے کہ وہ قانون بنائے. اسی طرح اللہ نے اس پوری کائنات کی تخلیق کی ہے تو یہ اللہ ہی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کائنات کے جتنے بھی تخلیق ہیں اس پر اس کا حکم چلے. گاڑی ہم خریدتے ہیں ٹویوٹا، تو ٹویوٹا کے ساتھ کتاب ملتی ہے. اس کتاب میں ٹویوٹا والوں کی طرف سے انسٹرکشن ہم کہتے ہیں ہوتا ہے، وہ ان کا حکم ہے اس کو ایسے ایسے کرو اس گاڑی کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تخلیق کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس طرح یہ گاڑی صحیح طریقے پر کام کر سکتی ہے. تو یہ اللہ ہی کا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ پوچھ کے رہیں گے لوگوں سے بھی اور رسولوں سے بھی. بڑی مشکل گھڑی ہوگی. حشر کا دن بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، لیکن ان کے لیے نہیں جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں. ان کے لیے نہیں جو سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 2 سے 5 کے پر عمل کرنے والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، یقین رکھنے والے ہیں. آیت نمبر 7 اعوذ باللہ من الشیطان فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. ہم ان کی تمام رویداد دہرا دیں گے، بتا دیں گے، سنا دیں گے انہیں پورے علم کے ساتھ. کیوں اور کس طرح؟ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم غائب تو نہ تھے، ہم تو حاضر تھے.
سب کچھ دیکھ رہے تھے، سب کچھ سن رہے تھے اور دلوں کا حال جان رہے تھے. تو ایک ایک چیز پورے علم کے ساتھ ہم لوگوں کو سنا دیں گے. والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن سچائی کا ہوگا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی سچائی کا وزن بھاری ہوا تو وہی لوگ ہوں گے جو فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اور جن کا وزن کم ہوا یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. بما کانوا بآیاتنا یظلمون، بوجہ اس کے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے. آیات کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ نافرمانی. آیات کی اللہ کے فرمان کی نافرمانی، اللہ کی ہدایات کی نافرمانی. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہیں زمین پر ٹھکانہ عطا فرمایا ہے. کس کو؟ ہمیں، مجھے، آپ کو. وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں معاش کا انتظام کر دیا ہے. کس کے لیے؟ میرے لیے، آپ کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو آج زمین پر موجود ہے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن تم لوگوں میں سے کم ہی ایسے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. شکر کفر کا الٹا ہے. شکر کیا ہے؟ فرما برداری کرنا. کفر کیا ہے؟ نافرمانی کرنا. منہ سے الحمدللہ کہنا یقیناً شکر ہے، لیکن عملاً ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال اس شکر کی گواہی دے رہے ہیں جو ہم منہ سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ؟ اگر کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں کر رہے ہیں تو یہ منہ سے کہی ہوئی بات کوئی قیمت نہیں رکھے گی اللہ کے ہاں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کم ہی ہیں وہ لوگ جو شکر کرنے والے ہیں. یہ آیت نمبر 10 تھی. آیت نمبر 11. اعوذ باللہ من الشیطان وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تمہاری تخلیق کی ہے. کس کی؟ میری، آپ کی، تمام انسانوں کی. ہم نے تم سب کی تخلیق کی. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورت جو آج ہماری ترتیب ہے، جسم کی شکل بنائی، سر پہ بال بنائے، گالوں پہ بال اگائے، ہاتھ پیر. صورناکم، ہم نے تمہاری مصوری کی. یہ مصوری کہاں کی گئی؟ ماں کے پیٹ میں. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اب یہاں سے بالکل ایک دم بات اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف گھما دی ہے. پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو. آدم علیہ السلام بھی اسی طرح بنائے گئے تھے. فرق یہ تھا کہ ہماری تخلیق ماں کے پیٹ میں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خود اپنے ہاتھوں بنایا. یہ بات قرآن میں ہے. تو ہم نے اس کے بعد کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو. فسجدوا ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، سجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا. یہاں سے وہی واقعات دہرائے جا رہے ہیں قرآن میں دوسری بار، جو ہم لوگوں نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 39 میں پڑھی تھی. اور ہر جگہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی بات کو دہرایا ہے تو الگ الگ پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے. واقعہ ایک ہی ہے لیکن ان کے الگ الگ پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے. یہاں پر بھی ایک اور پہلو سے اس واقعے کو اللہ رب العزت نے اجاگر کیا ہے، وہی آدم اور ابلیس کا واقعہ. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ابلیس کہا ہے. مجھے ضرورت نہیں کہ ابلیس کے معنی ڈھونڈوں اور یہ ڈھونڈوں. معنی تو ہے اس لفظ کے، انتہائی مایوس، لیکن نہیں، اللہ نے ابلیس کا لفظ استعمال کیا ہمارے لیے. جس چیز کو قرآن نے جس کی وضاحت نہیں کی ہے، اللہ رب العزت حکیم ہے، الحکیم.
विस्डम से भरपूर। इसका मतलब ये है कि उसका खोज लगाने में हमें कुछ हासिल नहीं होगा, हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद ना होगा। जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने जिस पर खामोशी इख्तियार की है। यहाँ पर एक और सवाल लोगों के जहनों में आता है और करते भी हैं लोग कि जी अल्लाह ने तो फरिश्तों को हुक्म दिया, ये इब्लीस कहाँ से बीच में आ गया। जबकि पहले का लफ्ज़ इस्तेमाल सजदू, सबने सजदा किया। ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ, अल्लाह बेहतर जानते हैं। अल्लाह ने इस बात को ज़ाहिर नहीं किया, लेकिन कुरान के दूसरे मुकाम पर बिल्कुल वाज़ह अंदाज में अल्लाह ताला ने ये बात कही, जबकि मैंने तुम्हें भी सजदा करने का हुक्म दिया था। वाज़ह पढ़ेंगे हम लोग। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था, पूरा कुरान सूरह बकरा के शुरू से लेकर आयत 39 इसके चारों तरफ घूमता है। पूरे कुरान की तालीमात इसी के चारों तरफ घूमती हैं। अब देख रहे हैं फिर हम लोग कि वही वाक़या जो सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं उसे एक बार फिर लाया जा रहा है। आगे चलते हैं, आयत नंबर 13। अल्हम्दुलिल्लाह, जो बात मैंने कही वो यहीं पर है। क़ाला मा मनाअका अल्ला तस्जुद, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें किस चीज़ ने रोका कि तुम सजदा ना करो। इज़ अमरतुक, जब तुम्हें मैंने हुक्म दिया, वो बात जो अभी मैंने कही थी वो इसी में है। इज़ अमरतुक, वहाँ तो था कि फरिश्तों को हुक्म दिया है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, फरिश्तों को हुक्म दिया था। ये हुक्म इब्लीस को कैसे दिया गया? अब यहाँ पर लोगों ने फिर वही तरह तरह की बातें की हैं, इब्लीस फरिश्तों के दरमियान था वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। इन सब बातों को जिसको कुरान ने जिसकी तफसील नहीं बयान की है, अक्लमंदी यही है कि उसकी खोज में ना लगा जाए। वक्त की ज़िया है, हासिल कुछ नहीं, नामाए अमाल पर आपके कोई नेकी नहीं लिखी जाएगी। अगला टुकड़ा, औज़ु बिल्लाह में, क़ाला अना खैरुम मिन्हु, इब्लीस ने कहा मैं इससे बेहतर हूँ। किससे? आदम से अलैहिस्सलाम। खलक़तनी मिन नार, मेरी तख्लीक आपने की है आग से, व खलक़तहु मिन तीन, और इसकी तख्लीक आपने मट्टी से की है। नोट करें ज़रा, आगे चल के मैं इसकी वजाहत करता हूँ। आयत नंबर 13, औज़ु बिल्लाहि मिन, क़ाला फ़हबित मिन्हा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा उतर जा यहाँ से। फ़मा यकूनु लका अन ततकब्बर फ़ीहा, तेरे लिए तो ना था कि तू तकब्बुर करता इसमें। फ़ख़रुज, निकल जा, इन्नका मिनस साग़िरीन, तू तो ज़लीलों में से है, छोटों में से है। गौर करें यहाँ पर थोड़ा सा रुक के, इब्लीस ने क्या किया? जब सजदे का हुक्म दिया गया सजदा नहीं किया। जब सजदा नहीं करने की बात उसे पूछी गई तो वो इसका जवाब पेश करता है, हाँ, जो उसको जिसके नतीजे में उसने सजदा नहीं किया। और इस जवाब के पेश करने पर अल्लाह ताला की नाराज़गी देखें कि उतर जाओ यहाँ से। ये कहाँ से उतरना है अल्लाह बेहतर जानते हैं। ये कहा जाता है कि सातवें आसमान जो नीचे वाला आसमान है उससे वहाँ से उतरने के लिए कहा गया, अल्लाह आलम, उतर जा यहाँ से। और तुम्हारे लिए न था कि तुम तकब्बुर करते इसमें, निकल जाओ, बेशक तुम छोटों में से हो, जलीलों में से हो। अल्लाह का गुस्सा देखें इस बात पर, क्यों? उसने जवाब पेश किया। जब अल्लाह ने कहा था कि अगर तुमने सजदा क्यों नहीं किया, तो सजदा कर लेता, मामला ख़त्म था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो जब गलती हुई और उसके बाद अपनी इस्लाह कर लेता है तो अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है, अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देते। लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, उसने जवाब पेश किया। वो जवाब भी देखें कैसी हमाकत अंगेज़ जवाब है जो वो पेश करता है कि आपने मुझे बनाया है आग से और इसको तो मट्टी से बनाया है। चूँकि आग बेहतर है
اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ رب کائنات کا حکم ہے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، نہیں کی۔ یہ ہم لوگ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے اور حوا علیہ السلام سے خطا ہوتی ہے، فوراً اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ ابھی ان کی وہ دعا اسی میں آئے گی، فوراً اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اللہ سے معافی چاہتے ہیں۔ یہ ہے انسانی بیہیویئر، اور دوسرا ہے شیطانی بیہیویئر۔ افسوس ہے ہم انسان اکثر معاملات میں ایسا ہی کرتے ہیں۔ جو ایمان والے نہیں ہیں چلو وہ تو جانتے نہیں ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ بھی اس میں نہیں چوکتے۔ معذرت اپنی دلائل غلط کام پر وہ پیش کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کس دوسرے انسان کو۔ جب وہ دوسرے انسان کو پیش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ سے کب اپنے کیے کی معافی مانگیں گے؟ جو شخص اپنے کیے کی پر معذرتیں پیش کرے، دلائل پیش کرے، جبکہ اس نے غلط کام کیا ہے، آپ یقین جانیں کہ اس نے اپنی اصلاح ہرگز نہیں کرنی۔ اصلاح تو وہی کرتا ہے جب اس کو کوئی غلط کام کرنے پر اس کو کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، تو وہ اپنے اندر غور کرتا ہے، اور جب اس نے محسوس کرتا ہے کہ واقعتاً اس نے غلط کام کیا ہے تو اللہ سے معافی چاہتا ہے۔ یہ ہے انسانی بیہیویئر۔ انسانی بیہیویئر اور شیطانی بیہیویئر کو، اس فرق کو سمجھیں، اور ہم تمام لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ہمیں اس گندی چیز کو، شیطانی چیز کو ترک کرنا چاہیے۔ جب کوئی کہے کہ یہ کام غلط ہے، اس کی بات سننی چاہیے، غور کرنی چاہیے، اور اگر واقعتاً غلط ہے تو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب مزید دیکھیں شیطانی بیہیویئر کا مزید لفظ میں مزید استعمال کر رہا ہوں۔ صرف جواز پیش کرنا ہی تک اگر ہوتا تو پھر بھی ایک بات تھی، وہ اب آگے کیا کہتا ہے؟ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ سے کہتا ہے کہ اے میرے رب، یار میرے رب کا الفاظ نہیں ہے، مجھے مہلت دیں اس دن تک کے لیے جب لوگ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اس دن تک کے لیے مہلت دیں۔ قال انک من المنظرین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم انتظار کرنے والوں میں، مہلت دیے جانے والوں میں ہو۔ اللہ رب العزت نے اس شخص کی، اس ہستی کی جو ابلیس ہے، اتنی بڑی نافرمانی کے باوجود اس کی یہ استدعا قبول فرما لی۔ وہ مہلت کس لیے مانگ رہا ہے؟ اللہ تو جان رہے تھے کہ وہ کس لیے مانگ رہا ہے۔ وہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ اپنی اس بات کو وہ سچ ثابت کرے۔ اللہ نے کہا تمہیں موقع دیا گیا، مہلت دی گئی۔ اب جب مہلت مل گئی، اب اس کا انداز دیکھیں۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اب شیطان لعین کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے، ابھی لفظ شیطان نہیں آیا ہے، یاد کریں، نوٹ کریں، ابلیس کی بات ہو رہی ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ بوجہ اس کے کہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا۔ آپ نے، کس نے؟ اللہ کو طرف کہہ رہا ہے، آپ نے مجھے گمراہ کیا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں لازماً بیٹھ جاؤں گا ان لوگوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کے لیے، ان کی نسل کے لیے۔ صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر ہے اللہ، میں آپ کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ لاقعدن، اس کا زیادہ بہتر ترجمہ، میں دھرنا دے دوں گا آپ کے سیدھے راستے پر۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر ہم آئیں گے اس کے ان لوگوں کی طرف، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کی داہنی طرف سے، ان کی بائیں طرف سے۔ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ ہرگز نہ پائیں گے ان میں سے بیشتر لوگوں کو شکر گزار، فرما بردار، اطاعت گزار نہیں پائیں گے آپ ان میں سے بیشتر لوگوں۔ کن میں سے؟ آدم علیہ السلام کی اولادوں سے۔
ہم کون ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے. ہاں، آپ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے. زمین پر رہنے والا آج بسا ہوا ایک شخص کون ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے. آئندہ آنے والا کون ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولادوں میں. میرے والدین کون تھے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے. بیشتر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے. یہ بھی نوٹ کریں وہ کہاں بیٹھنے کی بات کر رہا ہے. صراط مستقیم پر. وہ صراط مستقیم جو ہم لوگ ہر نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرمائیں سیدھے راستے کی طرف. اور وضاحت کرتے ہیں سیدھا راستہ کس کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ سیدھا ہے جس پر چلنے والوں پر آپ نے انعام کیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ راستہ نہیں میرے رب، اس کا سیدھا راستہ ہمیں نہ، جن پر چلنے والوں پر آپ نے غضب کیا ہے یا جس پر چلنے والے لوگ گمراہ ہوئے، وہ راستہ نہیں یا رب. وہ راستہ جس پر چلنے والوں پر آپ نے انعام کیا ہے. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے ذلیل اور خوار ہو کر. لمن تبعک منہم، تم میں سے، ان میں سے جو لوگ بھی تیری پیروی کریں گے، تیرے کہے پر چلیں گے، تیری بات مانیں گے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے لازماً بھر دینا ہے جہنم کو تم سب سے. تم تو جاؤ گے ہی جہنم میں، ان لوگوں کو بھی تمہارے ساتھ جہنم رسید کروں گا جو تمہاری پیروی کریں گے، تم سب سے. سوچ لیں آج ہم مسلمان جو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی کر رہے ہیں تو شیطان کی پیروی، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر، تو ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ کیا اللہ کی بات جھوٹی ہے؟ ہاں، جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے، تمام کمزوریوں سے پاک ہے. جھوٹ بولنا تو عیب ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتے. اللہ کی ہر بات سچی ہے. اللہ تعالیٰ کمزوری سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں دیکھیں گے تم کس کی اولاد تھے، کس کی امت میں اپنے آپ کو کہتے تھے. ہاں، اس لیے کہ یہ کمزوری ہے کسی انسان کی. جب کوئی جج فیصلہ کرتا ہے کہ چونکہ یہ میرے ایک دوسرے جج کا یہ ملزم بیٹا ہے اس لیے اس کو سزا کم دی جائے، تو اسے تو انصاف تو نہیں کیا. یہ کیا ہے؟ کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے. سبحان اللہ کہتے ہوئے یہ باتیں یاد رکھیں، یہ باتیں ذہن میں لائیں، ورنہ صرف سبحان اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. عرب اس وقت کے لوگ تو سبحان اللہ کہتے ہوئے وہ ان کے ذہن میں فوراً یہ بات آ جایا کرتی تھی. صحابہ کرام کے ذہن میں فوراً یہ باتیں آ جایا کرتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زبان عربی تھی. میری خواہش تو تھی کہ یہ پوری آیات ایک ساتھ پڑھوں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. آیت نمبر 18 تک ہم لوگوں نے پڑھا ہے. یہ سارا ابلیس کی رویداد ہے جو ابھی پیچھے گزر چکی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تم سب کو، تمہاری اور ان سب کو جو تیری اطاعت کریں گے، تیرے کہے پر چلیں گے، تیری پیروی کریں گے، جہنم کو بھر دوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں یا رب العالمین. میں یہاں رک رہا ہوں. آیت نمبر 18 سورۃ الاعراف. انشاءاللہ یہ بات اگلی بار یہ پورا واقعہ مکمل ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.